वेलकम टू ब्रेन ट्विस्ट। दो मर्दों के एक ही बिस्तर में सोने के बारे में क्या हुक्म है? बला ज़रूरत एक ही बिस्तर में इस तरह सोना कि जिस्म आपस में मिले मना किया गया है। दो औरतों के एक ही बिस्तर में सोने के बारे में क्या हुक्म है? दो औरतों को भी बिला ज़रूरत एक ही बिस्तर में करीब करीब सोने से मना किया गया है। इस ममानत की बुनियादी वजह क्या है? हया की हिफाजत और फितने के असबाब को रोकना। क्या ये हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए है? नहीं, ये हुक्म मर्दों और औरतों दोनों के लिए है। क्या एक ही चादर में सोना भी मना है? अगर सतर खुलने या जिस्मानी कुर्बत का अंदेशा हो तो मना है। क्या भाई आपस में एक बिस्तर पर सो सकते हैं? ज़रूरत हो तो एहतियात के साथ, लेकिन बेतकल्लुफ़ जिस्मानी इख्तिलात से बचना चाहिए। क्या बहनें एक बिस्तर में सो सकती हैं? ज़रूरत हो तो सादगी और पर्दे के साथ, लेकिन हद से ज़्यादा जिस्मानी कुर्बत मुनासिब नहीं। क्या बच्चों पर भी ये तालीम लागू होती है? जी हाँ, बच्चों को भी आहिस्ता आहिस्ता आदाब शरिया सिखाए जाते हैं। बच्चों के बिस्तर अलग करने का हुक्म कब है? 10 साल की उम्र में बिस्तर अलग करने की हदायत दी गई है। क्या तंग जगह में मजबूरी हो तो क्या किया जाए? ज़रूरत के वक्त सतर, लिबास और फासला कायम रखा जाए। क्या सिर्फ एक ही बिस्तर ममनू है या बहुत ज़्यादा कुर्बत भी? असल ममानत बे एहतियात जिस्मानी कुर्बत से है। क्या ये हुक्म इखलाकी तरबियत से मुतल्लिक है? जी हाँ, ये इस्लामी तरबियत और हया का हिस्सा है। क्या इस हुक्म का ताल्लुक दिल की पाकीज़गी से भी है? जी हाँ, इस्लाम दिल और निगाह दोनों की पाकीज़गी चाहता है। क्या इसमें नाजायज़ ख्वाहिशात से बचाव का पहलू है? जी हाँ, ये भी एक अहम हिकमत है। क्या मैज़ बैठना भी इसी हुक्म में शामिल है? असल हुक्म सोने और लेटने की हालत के बारे में ज़्यादा सरी है। क्या सफ़र में भी यही अदब मलहूज़ रखा जाए? जी हाँ, सफ़र में भी हत्तुल अमकान एहतियात इख्तियार की जाए। क्या एक ही कंबल में सोना दुरुस्त है? अगर सतर और हदूद महफूज ना रहे तो दुरुस्त नहीं। क्या इस्लामी तालीमात में हया को बुनियादी कदर करार दिया गया है? जी हाँ, हया ईमान का हिस्सा है। क्या इस हुक्म में बदन के सतर की हिफाजत मकसूद है? जी हाँ, सतर की हिफाजत बुनियादी मकसद है। क्या ये हुक्म मुआशरती पाकीज़गी कायम करता है? जी हाँ, इससे मुआशरा बेराह रवी से महफूज रहता है। क्या वालिदैन को ये आदाब बच्चों को सिखाने चाहिए? जी हाँ, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बचपन से ये आदाब सिखाएं। क्या बिला ज़रूरत जिस्मानी चिमटाव मुनासिब है? नहीं, इससे इज्तनाब करना चाहिए।
کیا اس حکم میں نیت بھی دیکھی جاتی ہے؟ نیت اہم ہے لیکن ظاہری حدود کی رعایت بھی ضروری ہے۔ کیا عورتوں کے لیے بھی یہ حیا کے یہی اصول ہیں؟ جی ہاں، عورتوں کے لیے بھی یہی اصول ہیں۔ کیا الگ بستر اختیار کرنا افضل ہے؟ جی ہاں، یہ زیادہ معتاد اور بہتر طریقہ ہے۔ کیا یہ تعلیم صرف عبادت نہیں بلکہ معاشرتی ادب بھی ہے؟ جی ہاں، یہ اسلامی معاشرتی آداب کا حصہ ہے۔ کیا گھر کے ماحول میں بھی یہی حکم باقی رہتا ہے؟ جی ہاں، گھر میں بھی یہی شرعی آداب مطلوب ہے۔ کیا مجبوری میں ایک جگہ سونا گناہ ہے؟ مجبوری میں رخصت ہو سکتی ہے مگر احتیاط ضروری ہے۔ کیا اس ممانعت میں انسانی فطرت کا لحاظ ہے؟ جی ہاں، اسلام انسانی فطرت اور کمزوریوں کو ملحوظ رکھتا ہے۔ اس موضوع کا خلاصہ کیا ہے؟ اسلام مردوں اور عورتوں دونوں کو حیا، ستر اور حدود شرعیہ کی حفاظت کے لیے بلا ضرورت ایک ہی بستر میں بے احتیاط غربت سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ انسان کو نیکیوں میں سبقت کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ زندگی محدود ہے اور موت اچانک آ سکتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اس نصیحت کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ وقت ضائع نہ کرو اور نیکیوں میں جلدی کرو۔ موت سے پہلے کیا چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے؟ نیک اعمال۔ کون سے اعمال سب سے بہتر ہیں؟ وہ اعمال جو اخلاص سے کیے جائیں۔ نیکیوں میں سبقت لینے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کی رضا اور جنت کا حصول۔ انسان کو موت کی یاد کیوں رکھنی چاہیے؟ تاکہ وہ غفلت سے بچے۔ سب سے بڑی غفلت کیا ہے؟ آخرت کو بھول جانا۔ نیک اعمال میں سبقت کیسے کی جا سکتی ہے؟ نماز، روزہ، صدقہ اور حسن اخلاق کے ذریعے۔ کیا صرف نیت کافی ہے؟ نیت کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ وقت کی اہمیت کیا ہے؟ وقت ضائع ہونے کے بعد واپس نہیں آتا۔ انسان کب پچھتاتا ہے؟ جب موت قریب آتی ہے۔ نیکی میں تاخیر کیوں نقصان دہ ہے؟ کیونکہ موقع ختم ہو سکتا ہے۔ سب سے آسان نیکی کیا ہے؟ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ کیا چھوٹے اعمال بھی اہم ہیں؟ ہاں، اللہ کے نزدیک ہر نیکی قیمتی ہے۔ موت کی تیاری کیسے کی جائے؟ نیک اعمال اور توبہ کے ذریعے۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ جنت کا حصول۔ کیا دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے؟ نہیں، یہ عارضی ہے۔ انسان کو کس چیز میں مقابلہ کرنا چاہیے؟ نیکیوں میں۔
کیا گناہوں کے بعد بھی نیکی ممکن ہے؟ ہاں، توبہ کے بعد۔ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ توحید اور اللہ کی عبادت۔ کیا دوسروں سے آگے بڑھنا جائز ہے؟ ہاں، نیکیوں میں۔ انسان کی اصل کامیابی کب ظاہر ہوگی؟ قیامت کے دن۔ کون کامیاب ہے؟ جو اللہ سے ڈر کر نیک عمل کرے۔ کیا نیکیوں کا بدلہ ملتا ہے؟ ہاں، کئی گنا بڑھا کر۔ انسان کو سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ کی ناراضی سے۔ بہترین سرمایہ کیا ہے؟ نیک اعمال۔ کیا آخرت کی تیاری ضروری ہے؟ ہاں، یہی اصل زندگی ہے۔ کون سا عمل ہمیشہ فائدہ دیتا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ انسان کو کس بات پر فخر کرنا چاہیے؟ نیکیوں پر نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت پر۔ وہ کون سے نبی تھے جو لوگوں کو نرم کرتے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ انسان کی ہڈیاں کتنے سال بعد کمزور ہونا شروع ہوتی ہیں؟ 40 سال کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمل کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے؟ نماز۔ ایسی کون سی برائی ہے جو انسان کے اخلاق کو تباہ کر دیتی ہے؟ غیبت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ مردوں کو زندہ کرنا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کس نبی کے بیٹے تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ ماتھے پر تل ہونا کس بات کی نشانی ہے؟ اچھے مقدر کی۔ کس نام کی لڑکی کے گھر غربت نہیں آتی؟ فاطمہ نام والی۔ کون سا جانور اپنے جسم کے وزن کے برابر کھا کر بھی بھوکا رہتا ہے؟ اونٹ۔ کون سی سورت سننے سے ڈر ختم ہو جاتا ہے؟ سورت الرحمن۔ کیا دودھ نہ دینے والے جانور کی قربانی جائز ہے؟ جی ہاں۔ جسم کے کس حصے سے بال صاف کرنے سے صحت بہتر رہتی ہے؟ ناف کے بال۔ کس عمر کے بعد فرشتے گناہ لکھنا بند کر دیتے ہیں؟ 80 سال کے بعد۔ مرد کا نیند میں بولنا کس چیز کی علامت ہے؟ ڈپریشن۔ شادی شدہ عورت کب دوسرا مرد پسند کرتی ہے؟ اس کا تعلق وفا سے ہے، وقت سے نہیں۔ بیوی کے جسم کا کون سا حصہ شوہر کی جان لے سکتا ہے؟ زبان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کس خلیفہ کے دور میں ہوئی؟ معاویہ کے دور میں۔ کس وقت نماز پڑھنا منع ہے؟ سورج نکلتے وقت۔ چشمہ لگانے والی لڑکی میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟
زیادہ ذہین ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کون سا گناہ معاف نہیں کرتا؟ شرک۔ عورت کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہونا کس بات کی علامت ہے؟ والدین سے وفاداری۔ چڑیا گھر میں آنا کس بات کی علامت ہے؟ خوشی کی علامت۔